बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगते रहे जादू टूने के, ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर जादू टोना, बल्कि हमारे कुछ सहाफियों ने तो वो काले बकरे, कबूतरों का खून और पता नहीं इस नाम से कुछ जलती मुर्गियां, इस हिसाब से कोई एक पूरा आर्टिकल भी लिख दिया था। अच्छा, अब जो कहानी खुली है वो बड़ी मजेदार है। जो मैंने आपने थंबनेल पे लाइनें पढ़ी है ना कि स्टील के गिलास के बाद नया पीर, चचा भतीजी का नया पीर, मरियम नवाज साहिबा का स्टील का गिलास और शहबाज शरीफ साहब का नया पीर, ये बात किसी आम जगह पर नहीं हुई, ना किसी आम बंदे ने की है, ना ये कोई इल्जाम है, और ना ये जो ऊपर आपने लिखा पड़ा है कि 15 लाख रुपए तक तनख्वाहें दी गई पीरों के कहने पे और पीरों के लिए। ये बात किसी आम शख्स ने भी नहीं की, और ये बात, इसका कोई सोर्स आम बंदा भी नहीं है। शाकिर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कई मजेदार स्टोरियां मैं इनके साथ कर चुका हूं, जो हर्फ बहर्फ जो है ना वो दुरुस्त साबित हुई हैं, कोट बीट करते हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। साकिब निसार साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर भी चल रही है और देख भी रहे हैं। उस गुफ्तगू के अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीजें, खासतौर पर सादिक और अमीन वाला जो जिक्र है वो किया जा रहा है, लेकिन जो पार्ट मिसिंग है ना नाज़रीन किराम, जो बहुत मजेदार पार्ट है वो है पीरों वाला, और वो है मुवक्किलों वाला। सिर्फ एक बार नहीं, 2-3 बार पीरों मुवक्किलों का जादू टोने का जिक्र साकिब निसार साहब की जो है ना वो मुलाकात के अंदर हुआ है। तो ये कौन सा पीर है, ये तनख्वाहें किस तरह से अदा की जाती रही हैं, स्टील के गिलास से कितना ताकतवर है, इसके ऊपर बात करने के लिए शाकिर रहमान साहब जो कल हमारे साथ मौजूद थे, वो उस साकिब निसार साहब के साथ परसों के मेरे ख्याल से जो मुलाकात थी उसमें मौजूद थे। मैंने आपको बताया मुझे भी इन्विटेशन था, लेकिन मैं चूंकि मौजूद नहीं था इसलिए मुलाकात हो नहीं सकी। तो ये जो अभी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे टिकट जो है ना वो इनके हैं। इन्होंने वो सारी जो है ना वो मुलाकात, ये थे नबील रशीद साहब थे, फराज साहब थे, और कुछ लोग थे जिन्होंने मुलाकात की। तो सबसे पहले ये मुझे बाकी सारी बातें साइड पे रख दें, ये पीरी मुरीदी, ये जादू टोने, ये फलाने, ये मैंने सुना है PKLI में 15 लाख तनख्वाह, ये साकिब निसार साहब ने किन किन बातों से पर्दा उठाया? शुक्रिया भाई साहब। एक चीज़ तो मैं नाज़रीन को बता दूं कि ये जो मुलाकात थी ये बाजवा साहब की मुलाकात थी, और इस मुलाकात में फिर हम शामिल हो गए। बाजवा साहब जो है वो आउट ऑफ सिटी थे, तो फिर उसके बाद जो है वो हम गए और इनके बताए हुए क्वेश्चन भी जो है वो हमने किए, और फिर वो ख़बरों की जीनत भी बने। जो बात पीरों वाली है, वो क्वेश्चन इन्होंने हमें कहा था कि मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है वो आप ज़रूर कीजिएगा। तो वहाँ पर हमने जब ये जिक्र किया तो साकिब निसार साहब ने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो इस मुल्क को मुवक्किलों और पीरों के जरिए चला रहे हैं। यानी आज तक जो रियलिटी बेस है उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती, और फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्से सुनाए। एक बड़ा ही जबरदस्त किस्सा इनके पास बड़े मजेदार किस्से हैं, वैसे बड़ी मजेदार स्टोरी है, बड़े मजेदार किस्से सुनाने वाले हैं। अच्छा, एक नहीं है, 2-3 है। तो पहला किस्सा सुने, ये जो जादू टोने का इल्जाम इमरान खान पे लगाते हैं ना, उनके अपने जरा कच्चे छट्टे सुने, बताएं ये PKLI वाली कहानी सुनाए जरा। नहीं, उससे पहले मैं जो मजेदार किस्सा वो सुनाता हूँ नाज़रीन को। हमारी मोटरवे के हवाले से वो किस्सा है, और वो बताते हैं कि जब मैं लॉ सेक्रेटरी था, अच्छा, और उस वक्त जितने भी हुकूमती मामलात होते थे, अब लॉ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी ये 2 ऐसी पोस्टें हैं, 2 ऐसी नशिस्तें हैं कि हुकूमत की छोटी से छोटी मीटिंग, बड़ी से बड़ी मीटिंग, छोटा सा डिसीजन, हर जगह पर जो है ये 2 लोग मौजूद होते हैं। तो कहते मैं मौजूद होता था, और मेरे सामने जब ये हुक्मरान बातें करते थे, ये फैसले करते थे, तो मेरा दिल खून के आंसू होता था। अच्छा। और मेरे वालिद साहब ने एक दफा मुझे कहा कि बेटा बताओ कि तुम लॉ सेक्रेटरी हो, तो इस मुल्क की तकदीर और इस मुल्क के फैसले कैसे होते हैं, कितनी सोच और विचार से होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद से झूठ नहीं बोल सकता था। अच्छा। मैं अपने वालिद के अदब, उनके साथ जो मेरा रिश्ता था, तो मैं उनको ये बता नहीं सकता था कि वहां पर क्या होता है। तो मैंने उनसे बताया कि वहां पर जो है वो जिस तरह फैसले होते हैं, मुझे अपने आने वाली नस्ल की फिक्र है। हाँ, वो कहने के मुवक्किलों और पीरों के कहने के ऊपर। अच्छा, मैं वो ये मैं बात बता दूं, ये इमरान खान के बारे में बात नहीं हो रही थी इस मौके के ऊपर, जो है ना वो हुक्मरानों के बारे में बात हो रही थी। जो तो कौन किसकी हुकूमत थी वो थे आए थे, या अच्छा ये होगी पुरानी बात शाकिर भाई,
یہ جو 15 لاکھ مجھے تو ہضم نہیں ہو رہی وہ 15 لاکھ 15 لاکھ سے پہلے وہ 15 والی بات میں نے نہیں پہلے مجھے 15 لاکھ والی کہانی سنائے ٹھیک ہے وہ مجھے نا ہضم نہیں ہو رہی وہ بات. میں نے جب آپ سے سنی نا وہ سٹوری تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ مطلب کسی پیر کے کہنے کے اوپر مطلب آپ کے پیر ہیں ٹھیک ہے تو آپ 15 لاکھ تنخواہیں انہیں دے رہے ہیں پیروں کو اور اپنے لوگوں کو. تو یہ جو پی کے ایل موٹر وے والا کہانی سنتا ہے پہلے مجھے ذرا پی کے ایل والی کہانی سنائے. دیکھیں یہ معاملہ یہ تھا کہ جب ہم نے ان سے یہ کوشچن کیا کہ پی کے ایل آئی کے حوالے سے آپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ ایک مفاد عامہ کا منصوبہ تھا پیورلی پبلک کی فلاح کا منصوبہ تھا اور ایک سٹیٹ آف دا آرٹ اتنا بڑا ہاسپٹل بننے جا رہا تھا ایشیا کا بہترین اور آپ نے تہس نہس کر دیا. جب آپ گئے آپ نے ساری مینجمنٹ تبدیل کر دی آپ نے اس کی فرانسک رپورٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا ملکی خزانے کو آپ کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا. تو اس پر وہ برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں گیا پی کے ایل آئی میں گیا وہاں پر جب انٹرسٹ پر گیا شہباز شریف کی تصویر میں دوسرے کمرے میں گیا شہباز شریف کی تصویر میں آپریشن تھیٹر میں گیا جو ورکنگ حالت میں نہیں تھا وہاں پر شہباز شریف کی تصویر یعنی اتنی زیادہ وہاں پر شہباز شریف کی تصویریں تھیں. میں نے وہاں کی بلا کر مینجمنٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے شہباز شریف کا یہ منصوبہ ہے تو ایک تصویر اس کی انٹرسٹ پہ لگا دو. یہ ہر کمرے میں ہر وارڈ میں ہر جگہ پر شہباز شریف کیا کر رہا ہے. اچھا کہتا ہے جی میں نے اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ آپریشن تھیٹر جو ہے وہ ورکنگ حالت میں نہیں ہے پھر جب مجھے یہ پتا چلا کہ ابھی تک ایک مریض پی کے ایل آئی میں نہیں آیا اور کروڑوں روپے جو ہیں وہ قومی خزانے سے دیے جا رہے ہیں ایک پوائنٹ. اور دوسرا یہ جو پروجیکٹ تھا یہ قومی خزانے سے ساری اس کی رقم جا رہی تھی اور اس کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر دیا ہوا تھا کہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد کیوں گیا تھا مزے کی بات ہے جس کا اس کے بعد جب انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کروائی انہوں نے احکامات دیے کہ یہ کہاں سے کس جگہ سے کس کے کہنے پر لگائے گئے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا جب مجھے یہ پتا چلا کہ پی کے ایل آئی کے جو سربراہ ہیں ان کو ایک پیر کے کہنے پر جو ہے وہ لگایا گیا ہے. یہ کوڈ اینڈ کوڈ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں تو حیران ہو گیا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی سربراہ لگانا ہے تو وہ پی کے ایل آئی کے ذریعے لگے گا. اس ملک کا کوئی موکلوں کے ذریعے موکل یا پیر ویسے انہوں نے لفظ پیر استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے. اس ملک کی کوئی ترقیاتی منصوبے ہیں تو اس وقت پیروں کو دیکھا جائے گا. اس ملک کے فیصلے جو ہیں وہ پیروں اور موکلوں کے ذریعے جو ہے اچھا وہ موٹر وے والی کہانی بھی بتائیں وہ بھی جنہیں وہ خواب میں وہ آ گئی. مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کہ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا روز بشرا بی بی پہ عمران خان پہ الزام لگاتے جادو ٹونا فلاں اور وہ سٹیل کا گلاس اور فلاں ڈھمکا آپ نے سنا ہی ہے اس پہ. تو خود ان کے کیا معاملات ہیں خود یہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ نوکری پوری کی پوری دے دیتے ہیں سربراہی پورے کے پورے لگا دیتے ہیں اور 15 لاکھ انہیں جاتا ہے اور پھر یہ ملک کے اثاثے کیسے گروی رکھ دیتے ہیں. یہ بتائیں ذرا وہ موٹر وے والا کیا معاملہ ہوا. موٹر وے والا یہ ہوا کہ جی یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ لا سیکٹری تھے تو اس دوران جو ہے وہ حکومتی بڑی اہم شخصیت نے انہیں جو ہے وہ بلایا اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی لیگل جو آپ سے لیگل اوپینین لینا چاہتے ہیں. تو کہتے میں گیا اور انہوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا اور انہوں نے آؤ بھگت سارا کچھ. تو میں تھوڑا سا سرپرائز تھا کہ آج مجھے جو ہے وہ خلاف توقع بہت زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. کہتے ہیں جی اس کے بعد وہ شخصیت تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا اس ملک کے لیے ایک بڑا زبردست کام کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے بتائیں. انہوں نے کہا جی ہم نا ایک انٹرنیشنل بانڈ ایشو کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کاری آئے گی اور پاکستان کی جو ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوگا اور پاکستان دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گا. تو آپ بتائیں کہ ہم اس انٹرنیشنل بانڈ کی عوض کیا چیز جو ہے وہ ہم اس کی گارنٹی دیں. تو میں نے کہا کہ جی اس میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ زیادہ جانتے ہیں اور کیونکہ یہ انٹرنیشنل بانڈز کا معاملہ ہے تو اگر تم اسے لیگل اوپینین آپ کو چاہیے تو وہ میں دے سکتا ہوں. آپ کامرس سے یا کسی اور شخصیت سے ماہر سے رابطہ کریں. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کی جو ہے نا وہ مجھے چاہیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میرے پاس میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے جی بولیں. انہوں نے کہا جی ہم موٹر وے کو گروی رکھ دیتے ہیں. اچھا. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا جی موٹر وے کو آپ کیسے گروی رکھ سکتے ہیں اس کے عوض معذرت گروی نہیں اس کے عوض گارنٹی دے دیتے ہیں.
تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ابھی تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس مکمل طور پر آیا ہی نہیں، ٹھیکہ اور وہ سارا وہ معاملہ چل رہا تھا، تو ابھی تو ہم یہ گارنٹی دے ہی نہیں سکتے، ایک چیز ہماری ہے ہی نہیں اس وقت، تو اس کے اوپر تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا نہیں، میں نا داتا کے حضور جو ہے نا وہ صبح صبح کیا اور وہاں پر حاضری دی، میں بڑا پریشان تھا، ساری رات میں سو نہیں سکا، تو میں نے کہا میں داتا کے حضور جاتا ہوں، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے نا مجھے خواب آیا، مجھے بشارت ہوئی، یا مجھے جو ہے خیال آیا کہ یہ کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نا اس کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسی چیز جو ہے وہ دے دیں ضمانت کے طور پر، جو پورا ہی نہیں ہوا۔ اس کے اوپر ایک انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے یہ بات بالکل ہرگز نہیں ہے کہ میں داتا حضور یا میں مذہبی شخصیات کو جو مانتا نہیں ہوں، اپنے والد کا بتایا کہ میرے والد صاحب کی جو داتا حضور سے بہت زیادہ عقیدت تھی، وہ ان کا دروازہ کھولتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے جو ایک افسوس ہوتا ہے، جو مجھے دکھ ہوتا ہے، جو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اس ملک کے جو فیصلے ہیں وہ کیا پیر اور موکل کریں گے؟ ہمارے پاس اتنی انفرادی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے قابل لوگ نہیں ہیں کہ اگر یہ لوگ مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے، تو یہ بھی فیصلے جو ہے وہ پیروں موکلوں سے کروائیں گے۔ درست بات۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے نا وہ وہاں پر ہوئی۔ آگے آپ حساب لگا لیں کہ کون جو ہے نا وہ کیا کرتا رہا ہے۔ بہرحال یہ اب تک کی انفارمیشن تھی، اور بڑی باتیں ہوئیں اور بڑی چیزیں ہوئیں، اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے جو ہے نا وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے، ضرورت پڑی تو ایک اور ویڈیو ریکارڈ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔